الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو شیعہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کیسے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کس طرح کے لوگ ہیں یہ، پھر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعہ کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، پھر امام حسن کیا کہتے ہیں، اور پھر امام حسین شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں شیعہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ سورۃ انعام آیت نمبر 159 یعنی 159، اس جو ہے نا سورۃ انعام کے اندر آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کے اندر فرقہ پرستی شروع کر رکھی ہے، جنہوں نے دین کے اندر تفرقے کیے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شیء، فرقے پرستوں سے اور شیعوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہیں، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر یہ جو کچھ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے گا قیامت میں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شیعہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا، کیونکہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو فرقے پرستوں کے ساتھ اور جو شیعہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شیعہ جو ہیں، فرقہ جو ہے، یہ مقبول نہیں ہے عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں میرے بھائیو بات کی ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید سے بات کی ہے۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، ٹھیک ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ شیعہ تھا اور ایک غیر شیعہ تھا۔ تو شیعہ غیر شیعہ کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شیعہ کی مدد کی، لیکن یہ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال لہ موسیٰ، سورۃ قصص، اور یہ آیت نمبر ہے آپ 16، 17، 18، 19، 20، 21 تک یہ آپ پڑھیں سورۃ قصص کی، 16، 17، 18، 19، 20، اس میں سارا جو ہے نا قصہ واضح ہے اور بیان کر رہا ہے اس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کیا کہا شیعہ سے، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، تم بالکل کھلے گمراہ ہو۔ دیکھا، یہ اس شیعہ سے کہتا ہے تم کھلے گمراہ، معلوم ہوا گمراہ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید سے سورۃ قصص آیت نمبر 18 بھائی آپ اس میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گمراہ کہا، کھلا گمراہ۔ اور پھر وہ شخص جو شیعہ تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تبرہ کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تبرہ کر رہا ہے، کیا کہتا ہے ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ تو زمین میں سرکش اور جبار ہو کر رہنا پسند کرتا ہے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تیرا ارادہ جو ہے نا وہ صلح و صفائی کرانا نہیں ہے، یعنی کہ تبرہ کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کم و بیش کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیعہ گمراہ ہیں، اور وہ نبیوں، ولیوں اور اصحاب کے اوپر وہ تبرہ کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ اس کو، یہ آیت نمبر 18 ہے، وہی تو میں نے کہا کہ 16 نمبر سے آپ 20 نمبر تک یہ سورۃ قصص 20واں پارہ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔
تو یہ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں شیعہ کس طرح سے لوگ ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام میرے بھائی شیعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو تو حکم ہے کہ شیعہ کی پیروی کرو، وہ تو اس کے خاندان کے لوگ تھے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرے کاروں میں نہیں تھا، پیروی کرنے والوں، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ وہ ابراہیم علیہ السلام تو نوح علیہ السلام سے اس کی تو شان بڑی ہے، تو وہ اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ پھر وہ ان کی پیروی کرتے بھی تو کس طرح کرتے جبکہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی اس وقت محفوظ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی شریعت ہے، تو یہ لہذا کہنا کہ وہ ان کے پیروکار تھے یہ ہے ہی غلط۔ کیا معنی ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، ان کے قبائل میں سے، ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، اس کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھا؟ اگر ان کی اولاد میں سے تھا تو خود ابراہیم کون سا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ شیعہ تھا اور کوئی اس کا طریقہ نہیں تھا، نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ وہابی تھا، نہ الحدیث، نہ نقش بندی، نہ سروردی، نہ چشتی، نہ قادری، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ حنفی۔ کیا تھا؟ وہ مسلم تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے لہذا ہمیں بھی مسلم ہونا چاہیے اور فرق واریت کو چھوڑ دینا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شیعہ سے بیدار ہے، اور ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیدار۔ پھر یہ کتاب ہے روضۃ من الکافی ہے، یہ جلد نمبر 8 اصول کافی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 260 پہ ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام، علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم شیعہ کا، یہ جو شیعہ ہیں نا تیرے، فسلم ولدہ کا، اپنی اولاد کو ان کی حفاظت کرنا، ان کی سلامتی کے لیے اقدام ماذا کریں آپ، منہم انہی شیعوں میں سے، ان یقتلوہم، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ان کو قتل کر ڈالیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ یہی تھا کہ جو شیعہ ہیں وہ حضرت رسول اللہ علی کی اولاد کو قتل کریں گے، حسنین اور کریمین کے قاتل شیعہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ 260 سے پھر 8واں جلد ہے یہ اصول کافی کی، وہ قرآن مجید تھا، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں شیعہ کیسے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شیعہ کیسے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت علی، یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں شیعہ کس طرح سے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 105 ہے میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں شیعوں کو کہتا ہے اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں، لکڑی کے پیالے کے اوپر دے دوں اور امین بناؤں کہ امانت میری رکھو، تو یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جاؤ۔ شیعوں سے کہتا ہے کہ کنڈے کو بھی توڑ کے لے جاؤ گے، تم اتنے جو ہے نا دھوکے باز ہو۔ اے اللہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے ہیں شیعوں کے خلاف، اے اللہ وہ مجھ سے تنگ ہو چکے ہیں، علی سے جو تنگ ہو چکے ہیں مجھے بتاؤ، وہ کوئی مجھے بتاؤ کہ وہ مومن ہو سکتا ہے، اور میں ان سے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان سے تنگ ہوں، بیزار ہوں۔ ان کے خلاف نہیں بولتے، شیعوں کے خلاف۔ ایسے الفاظ ابو بکر اور عمر کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہے کہ یا اللہ میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، بلکہ ان کی شیعہ کتب کے اندر تو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اور جن کے خلاف حضرت علی علیہ السلام بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تنگ آ چکا ہوں اور وہ مجھ سے تنگ ہے، افسوس ہے ان کے خلاف جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ شیعہ ہیں، ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا، بلکہ لوگ تو مر رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیں فضل ہمدرد صاحب، یاسین قادری صاحب، طارق جمیل صاحب اور مرزا انجینئر صاحب، محمد علی صاحب، کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ شیعہ ہوں، شیعہ نے علی ہوں، وہ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ شیعہ نے علی ہو جائیں ہم لوگ۔ اور ادھر کیا ہے، حضرت علی کے شیعہ، وہ دیکھو شیعہ نے علی کیسے ہیں۔ اس وقت کے لوگ یہ تھے تو آج کل کے علی علیہ السلام کو کیا فائدہ دیں گے؟ اس وقت کے لوگ آج کل کے لوگوں سے پھر بھی بہتر تھے۔ اب علی کے شیعہ کس طرح سے ہیں؟ علی کے شیعہ، علی ان سے بیزار ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے وہ مجھ سے تنگ ہو چکے ہیں اور میں ان سے، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے،
ان سے مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا فرما. یہ برے لوگ ہیں یا اللہ ان کے بدلے میں مجھے اچھے لوگ دے دے, اور میرے بدلے میں انہیں کوئی برا حاکم دے دے. اے اللہ ان کو کوئی برا حاکم دے دو جو ان کو سزائیں دے, ان کو ذلیل اور خوار کرے. علی علیہ السلام کی یار دعا ہے. بددعائیاں دے رہے ہیں شیعوں کو, جن کو بددعائیاں دے رہے ہیں. افسوس ہے شیعہ یہ الفاظ یہ کیوں نہیں پڑھتے, لوگوں کو بتائیں نا. شیعہ علماء کو میری چیلنج ہے کہ یاسین قادری ہو اور ہمدرد ہو اور زرق نقوی ہو یا کوئی اور ہے, میدان میں آئے اور مجھے میری ان کلپ کا آج کا ویڈیو کا جواب دے تو میں ان کا شکر گزار رہوں گا. لیکن افسوس ہے 250 کے قریب میں اپنی ویڈیو بنا چکا ہوں اور کوئی بھی شیعہ علماء سے آج تک کوئی جواب نہیں آیا. پکڑے نا مجھے بھائی کہ آپ غلط باتیں کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے. میری اس ویڈیو کو کوئی ہمت ہے کسی شیعہ میں تو وہ جواب دے, تاکہ پھر میں اس کو جواب دوں اور لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائیں. ہم لوگ لوگوں کے سامنے آ جائیں, حق واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے. کیوں نہیں دیتے؟ میں انہیں کوئی برا حاکم دے. پھر کہتا ہے کہ یا اللہ ان کے دلوں کو اسی طرح اپنے غضب سے پگھلا دے, ان کے دلوں کو غضب سے پگھلا دے, رحمت سے نہیں, جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے. اللہ کی قسم میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس ابن غنم کے 1000 سوار ہوتے. اندازہ لگائیں, یہ ہے شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزار, اللہ تعالیٰ بھی بیزار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزار کہ علی تیرے بیٹوں کو قتل کرنے والے یہی شیعہ ہوں گے. اور یہ حضرت علی نہج البلاغہ سے یہ سارے اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. اور ہمت ہے کسی شیعہ کے عالم کے اندر کوئی غیرت دکھائے تو ان کو جواب دینا. کیوں نہیں جواب دیتے؟ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا کہ آپ کا شیعوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں. ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ فتح ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم حنیف کی پیروی آپ کریں. تو رسول اللہ بھی کہتے نا کہ میں شیعہ ہوں. رسول اللہ نے فرما دیا میرا تعلق ہی نہیں ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کیسے پھر شیعہ ہوئے؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں, امام آگے پھر آ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ امام حسن کیا کہتے ہیں. یہ احتجاج تبریسی ہے اور یہ اس کے صفحہ نمبر 10 پہ کیا کہتے ہیں. ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء, کہتے ہیں اللہ کی قسم امام حسن کے قسم پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ او شیعہ علماء بتاؤ نا, کوئی غیرت دکھاؤ, جواب دو نا. یہ کتاب ہے جس کے باہر مقدمے میں لکھا ہوا ہے اس کی سارے روایتیں مشہور ہیں, ساری روایتیں مشہور ہیں احتجاج تبریسی کی. تو کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ کہتا ہے کہ امام حسن کی تو ویسے ہی بات بھی ٹھیک تھی, لیکن قسم اٹھا کے وہ بات کریں. کہتا ہے واللہ قسم ہے اللہ کی, ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء, معاویہ میرے لیے بہتر ہے ان سے. کن سے؟ یزعمون انہم لی شیعہ, جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں. ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی واللہ لئن اخذ من معاویہ عہدا احکن بہ دمی. اندازہ لگا میرا مال انہوں نے چھینا ہے, میرے قتل کے اوپر یہ شیعی جو ہے نا وہ درپے ہیں, اور معاویہ میرے لیے بہتر ہے. یہ 10 نمبر پیج پہ ہے احتجاج تبریسی 2 جلد کے اندر. اب مجھے بتاؤ, وہ اللہ کا فرمان, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے دیکھا اصول کافی کے اندر جلد نمبر 8 میں. پھر علی علیہ السلام کی بیداری, پھر یہ امام حسن کی بیداری, پھر یہ الارشاد ہے, یہ کتاب ہے شیعہ کتاب ہے, جلد الارشاد جلد ثانی ہے. اس کے اندر یہ حضرت حسین کیا کہتا ہے صفحہ نمبر 75 پر, کہتا ہے کہ جب امام حسین کو پتہ چلا قتل مسلم بن عقیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا, ہانی بن عروہ کے بارے میں بھی کہ ان کو بھیجا تھا پہلے مسلم بن عقیل کو کہ آپ جائزہ لے کر آ جائیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں کوفے جانے کے لیے میرے, تاکہ پھر میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا. تو لیکن جب امام حسین راستے میں ہی تھے اور ان کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ و عبداللہ بن یقطر یہ سارے کے سارے وقد خذلنا شیعتنا,
قتل ہو گئے تو امام حسین کہتا ہے وقد خذلنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا، دھوکہ دے دیا ہمارے شیعوں نے۔ دیکھیں یہ یعنی کہ شیعوں نے ہی ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وقد خذلنا شیعتنا، یہ میں نے یہ مارک کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ شیعوں نے ہی ہمیں دھوکہ دیا۔ کون کہتا ہے؟ ارشاد جلد نمبر 2 میں، اور یہ شیعہ معتبر کتاب ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ فمن احب منکم الانصراف فلینصرف غیر حرج، تم میں سے جو بندہ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہے اور جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں، کوئی الزام نہیں۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ لیس علیہ ذمام، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی عیب نہیں، کوئی الزام نہیں، جو مجھے چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام عالی مقام، اسلام کے لیے جنگ نہیں تھی یہ۔ اگر اسلام کے لیے جنگ تھی، اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ تھی، تو وہ پھر لوگوں کو کیسے کہتا ہے تم اگر مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو تمہارے اوپر نہ کوئی حرج ہے، نہ الزام ہے، نہ گناہ ہے، کوئی ضم نہیں ہے تمہارے اوپر۔ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بندہ جائے اور لوگ آ کر پھر اس کو چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا ان کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے اوپر تنگی نہیں ہے، الزام نہیں آئے گا، گناہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ لیکن عالی مقام امام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے لیے لڑائی نہیں تھی۔ اگر اسلام کی لڑائی تھی تو پھر ان کو اجازت کیسے دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ؟ پھر تو معاذ اللہ امام حسین خود گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ کتاب ہے شیعہ بھائیوں کی بھی۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیعہ یہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دیکھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دیکھا اپنے سامنے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سامنے دیکھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور یہ امام حسن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم معاویہ بہتر ہے شیعوں سے، اور قسم اٹھاتا ہے، تم بھی تو قسم اٹھاؤ نا کہ معاویہ بہتر ہے۔ پھر ہم کہیں گے نا کہ تم حسنی واقعی ہو، اہل بیت کے ماننے والے ہو، پھر یہ بھی تو مانو نا حسینی تم اس وقت ہوں گے جب یہ کہو نا کہ واقعی دھوکہ دینے والے وہ شیعہ تھے امام حسین کے۔ اور افسوس ہے حسین کے شیعہ نے حسین کو دھوکہ دیا، اور آج لوگ مر رہے ہیں کہ ہم بھی حسینی شیعہ بنے اور علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ بنے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح کے لوگ تھے، چور ڈاکو کھراڈیے، علی رضی اللہ عنہ سے تنگ بیزار، اور یہ قاتل حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور امام حسن کہتے ہیں کہ امیر معاویہ ان سے بہتر، اور پھر یہ کہتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دھوکہ دینے والے ہمیں شیعہ ہی تھے۔ الفاظ ہیں قد خذلنا شیعتنا، شیعوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ پھر بھی لوگ تمنائیں کرتے ہیں یار سوشل میڈیا پہ کہ حق مذہب شیعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم شیعہ ہوں، اس طرح سے تمنائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میں آج تمام شیعہ علماء کو جتنے بھی ہیں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ تمہارے اندر غیرت ہے تو یہ مجھے آج کس ویڈیو کا جواب دے دو، یہ سارے میں کتابوں سے آپ لوگوں کے پاس بھیج دوں گا، اسکرین شاٹس وغیرہ دیکھیں اور جواب دیں، غیرت ہے تمہارے اندر تو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔